बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हो। तीन अहम तरीन खबरें जिसमें कम से कम सुहेल आफरीदी साहब से मुतलिक बताऊँ, जो किसी हद तक कहते थे ना कि जनाब मैं बड़ा क्लियर हेडेड गुफ्तगू करता हूँ। फैसल बाडा साहब, कम से कम मुझे सुहेल आफरीदी साहब बड़े क्लियर हेडेड नज़र आ रहे हैं। वो स्ट्रीट मूवमेंट को बिल्कुल अलहदा रख रहे हैं और KPK का जो केस है रिगार्डिंग ऑपरेशंस, रिगार्डिंग सिक्योरिटी, रिगार्डिंग कबाइल, रिगार्डिंग मशीराइन, उन दोनों को अलहदा कर रहे हैं। आज एक ही दिन में, एक तो उन्होंने इससे थोड़ी देर पहले काबीना का इजलास अटेंड किया जी पेशावर में, लेकिन दोपहर में वो इस्लामाबाद की बार के अंदर मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने खैर स्ट्रीट मूवमेंट वाले पैराई के ऊपर जिक्र किया, लेकिन साथ उन्होंने ये भी टच किया था कि किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन जो है हम उसकी इजाज़त नहीं देते। तमाम मशीरान, तमाम कबायली अमादीन और जितनी भी अपोजिशन जमातें, बशमूल मुस्लिम लीग नून हो, बशमूल पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ANP हो, तमाम ने इस बात का अयादा किया है। तो अगर इसके बावजूद भी ऑपरेशन होगा किसी किस्म का, तो ये ऑपरेशन नहीं है, बदमाशी तस्वुर किया जाएगा। तो ये कम अज़ कम ये इस्लामाबाद में आके कह के गए। उसके बाद जो काबीना का इजलास हुआ ना सर, उसमें भी उन्होंने काबीना के तमाम लोगों को इस ऑपरेशन से मुतल्लिक एतमाद में लिया है। यानी ये एक और सनद आ चुकी है, इसका ताल्लुक स्ट्रीट मूवमेंट्स के साथ नहीं है। ये दोनों चीज़ें, यानी पॉलिटिकल चीज़ें अलहदा और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, दोनों को अलहदा लेके चल रही है, यानी वेरी मच क्लियर। मैं इस स्ट्रेटजी को ज़रा महसूस करूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी और मजहबी, अब ये काबीना से बात कर रहे हैं, तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदों को मुश्तमिल ग्रैंड अमन जरगा मुनक्किद किया गया। अमन जरगे में मुतफ़िका तौर पर 15 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई थी। 15 नुकाती एजेंडे में वाज़ेह किया गया मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी यही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है। बंद कमरों में किए गए फैसले सूबे पर मुसल्लत किए गए तो तमाम स्टेक होल्डर्स में तशवीश पैदा होगी। एक फ़र्द या एक इदारा ज़ोर ज़बरदस्ती सूबे पर फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती फ़ैसलों के तहत वो नहीं होंगे जो फ़ैसला करने वाले चाहते हैं। अमन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हमगीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। पायदार अमन के लिए तमाम इदारों, सियासी और मजहबी जमातों और कबायली मशरान पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी नागुज़ीर है। तमाम फरीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी। फिर बोलो, तमाम फरीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। बंद कमरों के फैसले ना अमन बहाल होगा, ना ही अवाम का एतमाद हासिल होगा। सूबाई हुकूमत किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी। ये अब मशीरान अपनी जगह पर, अपोजिशन का इजलास अपनी जगह पर, वो एलामिया 15 नुकाती अपनी जगह पर, अब बहैसियत सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला और उसकी काबीना के अरकान की हैसियत से ये कह दिया गया कि किसी भी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं होगी। कुछ रोज़ पहले जब वो लाहौर आए थे, मेरी भी मुलाकात उनसे हुई थी, मैंने भी ये सवाल किया था कि एक बार कैटेगोरिकली इस बात को क्लियर कर दें कि आप किसी किस्म के तस्वीर की बात करते हैं, आप कहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए ऑपरेशन हो, उसको कहते हैं या सिरे से आप ऑपरेशन को मानते ही नहीं है, मंजूर नहीं है। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी माजी में खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं किया था। फिर उसका एक पूरी टाइम लाइन वो सारी शेयर कर रहे थे। तो कम अज़ कम सुहेल आफरीदी साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात, अपने सूबे की गवर्नेंस के हवाले से वो अलहदा से लेके चल रहे हैं। और स्ट्रीट मूवमेंट जिसने अब एक नया जिसे कहते हैं एक पैराया इख्तियार किया हैदराबाद, सक्खर और कराची के हवाले से, उसका शेड्यूल अपनी जगह पर है। तो वो बहरहाल बताते भी साथ साथ जा रहे हैं कि अगर मेरे सूबे के सिलसिले में कोई बंद कमरे के अंदर किसी किस्म का कोई फैसला हुआ, वो हमारे सूबे की हुकूमत चाहे अपोजिशन हो, कम अज़ कम उनको एतमाद में लिए बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, अब और ज़रा कुछ और ख़बरें ज़रा शेयर कर लूँ, फिर मैं आपसे दीगर चीज़ों की तरफ से। आज ना सुबह ATC की अदालत में लीमा खान साहब जब पेश हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि यार ये क्या बात है कि रोज़ 8 बजे के प्रोग्राम में बता दिया जाता है कि मुझे 5 साल सज़ा होगी या 7 साल सज़ा होगी। तो बेसिकली वो हसन अयूब साहब से मुतल्लिक़ है। तो हसन अयूब साहब ने थोड़ी देर पहले तरदीद की, उन्होंने कहा आज इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में मोहतरमा लीमा खान साहब शायद घबरा गए, क्या मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि वो बता रहे 5 साल की सज़ा तय है, 5 साल की सज़ा में चंद हफ्तों की बात है, वो ये सारी बातें बता रहे थे। तो लीमा खान साहब ने कहा जज को से पहले इन लोगों को कैसे पता है, यानी जज के पास भी किसी ने आपकी सज़ा का कहते हैं कि ये सज़ा सुना दे तो उसने सुना देनी है। तो हसन अयूब साहब कहते हैं मोहतरमा लीमा खान साहब के मुकदमे की समाअत करते लीमा खान साहब ने वकला से बार बार अदालत से मुतालबा किया कि हसन अयूब को तौहीन अदालत के मामले पर तलब किया जाए, उनसे वजाहत दी जाए कि उन्होंने लीमा खान को 1 माह की सज़ा होने से मुतल्लिक़ बचाया। वो कहते हैं भाई इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि ऐसे मुकदमात का ट्रायल 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन समाअत के दौरान कानूनी नुकात पर बहस की बजाय मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो
کم از کم حسن ایوب صاحب کا آج ذکر ہوا عدالت کے اندر، جس کی بنا پر ہوا یہ بھائی واقعی سورس کا نام ہی نہ بتانا پڑ جائے جو حسن ایوب صاحب کو خبر دیتے ہیں، کم از کم اتنا ہے۔ ادھر تحریک تحفظ عین پاکستان کے حوالے سے بتاؤں جی، لاہور میں جو رہنما آ رہے ہیں جی، ان کے لیے رواں ہفتے کا اختتام یا آئندہ ہفتہ، میں آپ کو 8 تاریخ بتا رہا ہوں سر، اور قیادت لاہور میں کرے گی، اور لاہور میں چند سیاسی شخصیات جو ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان میں شمولیت اختیار کرنی چاہ رہی ہے۔ تحریک کی قیادت وکلا برادری سے بھی ملاقاتیں کرے گی، اور اہم ترین ملاقاتیں ہیں۔ تو پھر بتا رہا ہوں 8 فروری کے بعد اس اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، اور کم از کم پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی جن کو اسٹریٹ موومنٹ کا عمران خان صاحب نے کہا ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ ایک پھر طویل عرصے تک ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس کے بعد رمضان ہے، اور رمضان میں کم از کم کوئی تحریک چلتے ہوئے ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ آج ایک لمبا چوڑا کابینہ سے خطاب کر رہی تھی، اپنی کارکردگی سے متعلق بتا رہی تھی، صبح میں مختلف پروگرام سے متعلق بتا رہی تھی۔ تو آج جس وقت پروگرام بتا رہی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ بولا جو اس وقت سوشل میڈیا میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھ سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دفتر تھا، اب مجھے نہیں پتا وہ کس سے متعلق کہہ رہی ہے، اپنے والد صاحب سے متعلق کہہ رہی ہے، بزدار صاحب سے متعلق کہہ رہی ہے، اپنے کزن حمزہ شہباز سے متعلق کہہ رہی ہے، پرویز الہی صاحب سے متعلق کہہ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دفتر تھا نا، وہ ولنگ اور ڈیلنگ کا اڈا بنا ہوا تھا، اس لیے اب نہ کسی قسم کی ولنگ ہو رہی ہے، نہ ہی کسی قسم کی ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ تو کسی نے کیا کہا سر آپ کے میڈم آپ کے اوپر تو الزام یہ ہے کہ آپ کا اقتدار ولنگ اور ڈیلنگ کے ذریعے آیا، اور اس موقع پر آپ کے منہ سے یہ والے بھاشن جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتے، لوگ اس طرح کی خیر باتیں کریں کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کے اقتدار کے حوالے سے، ان کی سیٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کوشچن مارکس ہیں۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ آج اپنی کارکردگی بھی بتا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ پچھلی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بتایا کہ اسی سی ایم ہاؤس کے اندر اس وقت ہو کیا رہا تھا۔ لیکن اسی کے دوران آج وہ متنازع ٹویٹ کیس تھا ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر جو تھے ہادی علی چٹھا صاحب، آج وہ عدالت پہ تھے کیونکہ ان کی بھی سزا کے دن بڑے زیادہ قریب ہوئے ہیں جی۔ تو اس کیس کے دوران مریم نواز صاحبہ کی تقریر چلائی گئی، ماضی کی تقریر، میرا خیال ہے غالباً 2022 کی ہے یا 2021 کی یا 2022 کی، تو جس پہ نا ان کی تقریر کے دوران نعرے لگ رہے تھے یا وردی وغیرہ والے، وہ تقریر چلائی گئی، اور اس میں جنرل باجوہ کو چور کہا گیا ہے، پاپا جونز والے یہ تمام چیزیں نعرے لگے ہوئے تھے نا۔ تو ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے ساری ویڈیو چلا دی، اس کے علاوہ بھی دیگر ویڈیو بھی بڑی چلی نا، اور کالعدم تنظیموں کی بھی ویڈیو چلی کہ یہ دیکھیں پولیس تو ان کے ٹینٹ وینٹ تمبو شمبو لگا رہی ہے، تو ہے تو کالعدم تنظیمیں جس کی بنا پر یہ بات ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، ہم نے کیا کہا کیا۔ تو آج ماضی کا ریکارڈ کو آج عدالت کے اندر چلایا گیا، تو آج ایک عدد سبکی کا بھی دن تھا، کیونکہ یہ دونوں عام لوگ نہیں ہیں، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جی یہ عام وکیل نہیں ہیں، ان کو اللہ نے کہتا ہے کہ نئی جہد اور ایک نئے جذبے اور ایک نئے شعور کے ساتھ، میرا خیال ہے وکلا تحریک کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو یہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور ہر دور میں بڑا نام ہے، بیسیکلی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مگر ہاں بہت زیادہ حقوقی بھی ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز تھی۔ اچھا اب کچھ اور خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس طرح میں نے ابھی اس سے متعلق کہا۔ دوسرا جی شبیر ڈار صاحب جیو کے رپورٹر ہیں، ابھی 2 دن پہلے کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو انجینئر مرزا صاحب ہیں نا وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور لمبی لمبی چھوڑنے میں انجینئر مرزا سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جو انہوں نے پچھلے دنوں پروگرام میں بات کی تھی شاذیب خانزادہ صاحب کی، عمران خان صاحب دیسی کی اور تڑکے ٹی وی اخبار اور پلانی کیا کیا چیزیں نا، وہ آج اڈیالہ کے سورس نے ان سے بات کی ہے۔ اب اڈیالہ کا سورس کون ہے سر، میں تو سپرنٹینڈنٹ جیل ہی سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اڈیالہ جیل سورسز محمد علی مرزا انٹرویو ریگارڈنگ عمران خان از ایکوریٹ، بالکل صحیح ہے ٹو سم ایکسٹینٹ بیکاز دا پوائنٹس ہی مینشنڈ are already on record and jail authorities have also issued several press releases regarding the facility available to عمران خان صاحب۔ اتنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے انٹرویو کے بعد ان کے بعد تنقید اور ان کی بیشنگ ہوئی ہے کہ جیل کے سورسز نے آ کے شبیر ڈار صاحب کو بتایا۔ لوگ پوچھیں ڈار صاحب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے تو اپنے سورسز کا بات کر رہے تھے کہ میرے سورسز کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا سے ذرا چھوڑو کوئی نہیں ہے، اور چھوڑنے میں وہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا، آپ کی کس بات پر یقین ہے؟ تو پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مزید کسی سورس کی بات پہ بھی تو یقین کر رہے جا سکتا ہے، یا یہ تھا۔ ادھر مختلف کل کے حوالے سے میں نے بتایا ایک بڑا ایونٹ ہے اسلام آباد میں، 10,000 بندوں کی کال ہے جی، نیما خان صاحبہ نے خود دی ہے، اور اس سلسلے میں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو قیادت ہے ان کو یہ ٹارگٹ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت آسانی سے 10,000 افراد کو کل عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کر پورا کر دیا جائے گا، اور کیونکہ ادھر آیت الکرسی کی تلاوت بھی ہونی، سورہ یاسین کی، اور ان کا تمام شہداء اور جتنے اسیران ہیں ان کے حق پہ رکھوں۔
دیکھتے ہیں کل کیا ہے، کیونکہ ریجنل صدر عامر مغل صاحب نے بھی اسلام آباد کے تمام تنظیمی عہدیداروں کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی کال دی ہے. ادھر عالیہ حمزہ صاحبہ بھی ایکٹیو ہوئی ہیں ان کالوں کے حوالے سے. اب آؤں ذرا نئے چیف الیکشن کمشنر کے. اسلام آباد میں مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں. وہ گردش کر رہی ہے سابق جج جو ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب، جی جنرل فیض حمید صاحب کے آگے جو کھڑے ہو گئے تھے، ان سے متعلق کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ان کو ایز اے آپشن دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب تو اس وقت مفت میں ہے نا، 1 سال سے ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن سسٹم کو قبول ہے تو ظاہر بھائی کبھی ضمنی انتخاب کرنے تو انہوں نے کرنا ہے تو یہ اچھی بات ہے نا. تو عارضی طور پر ان کو ابھی رکھا گیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک موضوع انتخاب ہے، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن سر میرا ماننا یہ ہے کہ صدیقی صاحب اس عہدے کے لیے پرفیکٹ امیدوار ہے، کوئی شک نہیں ہے. ان کو پی ٹی آئی والے بھی پسند کریں گے، اپوزیشن بھی پسند کریں گے، حکومت بھی پسند کریں گی. لیکن ان کی جو گفتگو ہے نا بڑی بے باک ہے، اور واقعی وہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں. لیکن اس ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے والا جو شخص ہے، جو سچ پر بات کرتا ہے، کیا اور یہ فیض حمید صاحب جیسے بندے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، کیا یہ سسٹم کے جو کرتا لڑتا لوگ ہیں، جو سیاہ و سفید کے مالک ہیں، کیا وہ ان کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بہت بڑی بات ہوگی، یہ بہت بڑی بات ہوگی. میں ان کا نام اس وقت آ رہا ہے جی. اب اس بچی سے متعلق بھی آپ سے بات کر لوں. یونیورسٹی آف لاہور پچھلے 15 دنوں میں دوسرا بچہ، پہلے ایک لڑکا تھا اور اب یہ بچی ہے 21 سالہ طالبہ فاطمہ، جنہوں نے آج خودکشی کی کوشش کی. رجسٹرار تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کچھ خبریں ہیں کہ وہ پردہ کر گئی. لیکن میری خبر کے مطابق کہ ان کی بھی جان وہ خطرہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اسپتال سورسز اب یونیورسٹی آف لاہور کی ہاسپٹل ہے جہاں وہ ہیں. بڑا خبریں چل رہی ہیں یونیورسٹی آف لاہور پہ ذرا ڈال دیا جائے جی. بیسکلی ان کا تعلق نارنگ منڈی سے ہے، اور بچی کا 3 ماہ قبل یہ داخلہ ہوا تھا، اور اس بچی کا جو جی پی ہے 3.14 ہے. بچی کی حاضری بھی بالکل مکمل ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کی اب تک کی تحقیقات میں بچی کو یونیورسٹی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. فاطمہ 2 روز پہلے اپنی والدہ کے بنا یونیورسٹی پہنچی تھی. تو پھر کیا ہو گیا ایسا؟ یونیورسٹی کی تحقیقاتی کمیٹی میں عبید سلطان اور فاطمہ کی خودکشی کے کیس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. اب ایک لڑکا رپورٹ کرتا ہے کہ میرے اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے، اور بھائی کہہ رہا ہے کہ جی اس کی اٹینڈنس شارٹ کی وجہ سے تھوڑا پریشر تھا، یہ تھا یا وہ تھا. سر ان تمام چیزوں سے ہٹ کے مسئلہ یہ خودکشی کی کوشش آپ انسٹیٹیوٹ پہ ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں، نو رولز اینڈ ریگولیشن اس کے حساب سے تمام یونیورسٹیز چل رہی ہیں، پلیز اس پہ نہ ڈالیں. یہ دیکھیں کہ ہماری نوجوان نسل کس نہج پہ جا رہی ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ اتنا شارٹ کیوں ہو گیا ہے. ہم یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے ریجڈ قسم کا بیہیو کریں کہ اپنی جان ہی ختم کر دیں. بیسک مسئلہ یہ ہے. ضوابط اور قواعد کے ساتھ ہی تمام یونیورسٹیز چلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اتنا لینینٹ کر دیا جائے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے، سب سے بڑی اس معاشرے کے لیے فکر یہ ہے کہ ہمارے بچے اس پرائے پہ کیسے چلیں گے. کیا ان کی ہم ڈگریاں تو دے رہے ہیں، کیا ان کی ذہنی نشو و نما اس کر پا رہے ہیں کہ حالات کے جو واقعات اور زندگی کے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنا کیسے. یہ اصل ایشو ہے. کالج اور انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں پلیز، پریشر ہماری زندگیوں میں بھی بہت تھا، ہماری اٹینڈنس بھی بہت تھا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. اٹینڈنس شاید ہماری بھی شارٹ ہوئی ہو، فیسیں شاید ہماری بھی لیٹ گئی ہوں، یہ سب چیزیں ہوں. نہیں، یہ ہم کسی اور نہج پہ جا رہے ہیں. یہ جن زی میں ہی آتے ہیں نا، یہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. پلیز اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائیں. تو میں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ہو جو آج کبینہ سے بات کر رہی ہے، تو میں اس کو بڑی ضرور تالیاں بجاؤں. میں سہیل آفریدی صاحب کی پریس کانفرنس میں یوں تالیاں بجاؤں. اصل چیزیں تو ان نسلوں نے چلانی ہیں. یہ سوچ کیسے ڈیولپ. اب یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور پلیز بتائیے گا، تاکہ اگر میں کہیں ہائی آپ سے بات کر سکوں تو کم از کم آپ کا پوائنٹ ضرور شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی